الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری کا لیسن نمبر 9 اور صفحہ نمبر 277 سے 290 تک انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ اس میں جو ہماری حدیث شریف چالو تھی، یعنی کہ حدیث نمبر 7 حدیث ہرقل، اس کی شرح جو ہے اسی کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ 9 ہماری شرح مکمل ہوئی تھی، اس کی 10ویں سے آغاز کرتے ہیں۔ قریش کس کا لقب ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ قریش نضر بن کنانہ کا لقب ہے۔ کثیر علماء سیر اور نسب نے اس کو صحیح کہا، یہی امام شافعی کا قول ہے۔ امام نووی نے فرمایا یہ صحیح اور مشہور ہے۔ حافظ عراقی نے کہا یہ اکثر کا قول ہے۔ حافظ صلاح علائی نے اس کو صحیح کہا اور محققین کا مذہب بتایا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قریش فہر بن مالک کا لقب ہے۔ امام زہری نے فرمایا یہی سارے نساب کہتے ہیں۔ نساب کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کو نسب کا علم ہو، لینیج جو ہوتی ہے نا، لینیج، اس کا علم جو لوگ رکھتے ہیں، جو اس کی سٹڈی کرتے ہیں، اس کو نساب کہتے ہیں۔ علامہ زرقانی نے فرمایا اسے بھی اکثر کا قول کہا گیا ہے۔ دمیاطی، حافظ عراقی، علامہ احمد خطیب قسطلانی نے اس کو صحیح کہا۔ عراقی کی سیرت منظوم میں، منظوم کہتے ہیں جو نظم کی صورت میں، اشعار کی جو ہوتی ہے نا، پوئٹری جو ہوتی ہے، اشعار، اس کے ٹائپ میں لکھی ہوئی سیرت کی کتاب ہے ان کی، اس میں جو ہے ایک اشعار انہوں نے درج کیا ہے اس کے حوالے سے۔ لیکن ایک بزرگ نے ان دونوں قولوں میں یہ تطبیق دی کہ نظر کے اگرچہ 3 لڑکے تھے، مالک، سولت اور مخلد، مگر نسل صرف مالک سے چلی۔ یوں ہی مالک کی نسل صرف فہر سے باقی رہی، تو جو بھی نضر بن کنانہ کی نسل ہے وہ فہر کی بھی نسل ہے۔ قریش خواہ نضر کا لقب ہو خواہ فہر کا، حاصل ایک ہی ہوا کہ سارے قریش کا نسب فہر کے واسطے سے نضر بن کنانہ تک پہنچتا ہے۔ چند اور قول ہے مگر لائق توجہ نہیں، یعنی اتنا امپورٹنٹ نہیں یا اتنا مستند نہیں۔ شرح نمبر 11 قصی کا لقب قریش نہیں۔ تیسرا قول باطل یہ ہے کہ قصی بن کلاب کا لقب قریش ہے، مگر یہ اس لائق نہیں کہ اس پر کان دھرا جائے۔ یہ روافظ نے اس لیے گڑا ہے کہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم قریش ہونے سے نکل جائے، تاکہ ان کے خلاف اہل سنت کے مسلمات کے مطابق بھی صحیح نہ رہے، یعنی ان کی خلافت کو وہ لوگ باطل قرار دے سکے۔ اس وجہ سے روافظ نے اس کو گڑا ہے، جان بوجھ کر کے اس کو گڑا ہے، اس لیے کہ یہ حضرات قصی کی اولاد نہیں، حضرت صدیق اکبر کا نسب نامہ یہ ہے۔ شرح نمبر 12 شجرہ صدیقی۔ ابو بکر بن ابی قحافہ عثمان۔ ابی قحافہ جو ہے یہ ان کی کنیت تھی حضرت ابو بکر صدیق کی، ہے نا، ابو بکر صدیق بن ابی قحافہ عثمان ان کے والد کا نام، بن عامر بن عمر بن کعاب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعاب بن لوئی۔ 7ویں پشت میں مرہ بن کعاب بن لوئی پر جا کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نامہ یہ ہے۔ شرح نمبر 13 شجرہ فاروقی۔ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی، ان کا نسب 9ویں پشت میں کعب بن لوی پر شجرہ نبوی سے مل جاتا ہے۔ جب قصی بن مالک کی نسل سے یہ حضرات نہیں، تو اگر یہ مان لیا جائے کہ قریش قصی کا لقب ہے تو یہ دونوں حضرات قریش نہیں ہوں گے، اور خلیفہ کے لیے قریش ہونا بالاتفاق اہل سنت شرط ہے۔
تو اہل سنت کے مسلمہ شرط پر بھی یہ حضرات خلیفہ نہ ہوں گے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے، روافض نے اس بات کو جان بوجھ کر کے گڑھا، تاکہ ان کا تو مذہب ہی ہے نا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کی خلافت جو ہے وہ حقدار تھے اور یہ نہیں تھے ابو بکر صدیق عمر فاروق۔ اسی طریقے کی اول جھلول باتیں وہ لوگ کرتے ہیں، تو ہمارا موضوع وہ نہیں ہے۔ یہاں پر صرف بتانا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس طریقے کی باتوں کو گڑھا ہے کہ اہل سنت کے مطابق بھی وہ نہ رہے، خلافت کے صحیح حقدار نہ رہے اور ان کے اوپر لعن طعن کیا جا سکے، معاذ اللہ۔ یہ ان کی نیت ہوتی ہے اور یہ ان کا مذہب ہوتا ہے۔ شرح نمبر 14، ابو سفیان کے ساتھ کتنے آدمی تھے؟ رکبن، راجح یہ ہے، یعنی کہ ترجیح والا قول جو ہے، صحیح قول جو ہے جس کو زیادہ امپورٹنس ملی وہ یہ ہے کہ رکبن کی اسم جمع ہے، کہ اسم جمع ہے، جیسے رجلن کی اسم جمع قومن ہے۔ 10 اور 10 سے زیادہ سواروں کو رکبن کہتے ہیں جو سفر میں ہو۔ اس قافلے میں 30 افراد تھے۔ یہ لوگ شام کے مشہور شہر غزہ سے بلائے گئے تھے۔ ان میں حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی تھے، یعنی رکبن کہتے اس قافلے کو جس میں 10 یا 10 سے زیادہ سوار لوگ ہو، ہے نا۔ تو یہاں پر کتنے تھے؟ کل ملا کر کے قافلے میں 30 افراد تھے۔ شرح نمبر 15، صلح حدیبیہ۔ اس سے مراد صلح حدیبیہ کا زمانہ ہے۔ یہ صلح سن 6 ہجری میں ہوئی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اواخر کہتے ہیں آخر میں، اواخر 6 ہجری میں والا نامہ بھیجا تھا، یعنی وہ لیٹر بھیجا تھا، اور اوائل محرم یعنی محرم کی شروعات میں، ہے نا، اوائل کہتے ہیں سٹارٹ کو، اول کو، اوائل محرم 7 ہجری میں ہرقل کو ملا تھا۔ شرح نمبر 16، با ایلیا، اس میں 6 لغات ہے۔ ایلیا بر وزن کبریا کے، ایلیا بغیر حمزہ کے، ایلیا اعتا کے وزن پر، ایلیا اور ایلیجا اور ایلیلیا معروف بالعام عبرانی لفظ ہے، بیت اللہ کے معنی ہے اور بیت المقدس کا علم ہے، یعنی کہ نام ہے۔ شرح نمبر 17، دعوت اسلام کے مکتوب۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب اہل مکہ کی طرف سے اطمینان ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارد گرد کے بادشاہوں، رئیسوں کے نام اسلام لانے کی دعوت، یعنی ان لوگوں کے لیے اسلام لانے کی دعوت بصورت مکتوب بھیجی، یعنی لکھ کر کے لیٹر ان کو بھیجا گیا۔ شاہ ایران خسرو پرویز کے نام، شاہ روم ہرقل کے نام، نجاشی شاہ حبشہ کے نام، مقوقس شاہ اسکندریہ کے نام، وغیرہ وغیرہ۔ ہرقل کے پاس والا نامہ لے کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تھے۔ والا نامہ لے کر پہلے بصرہ کے حاکم حارث بن ابی شمرگانی کے پاس گئے۔ اس نے عدی بن حاتم کے حوالے کر دیا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ عدی بن حاتم کے ساتھ ہرقل کے پاس بیت المقدس پہنچے اور والا نامہ دیا۔ ہرقل اس وقت بیت المقدس میں آیا ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ایران اور روم میں برسہ برس سے بہت خون ریز تباہ کن جنگ جاری تھی۔ ٹھیک اس دن جس دن بدر میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قریش پر فتح عظیم حاصل ہوئی تھی، ہرقل کو ایرانیوں پر کامل فتح حاصل ہوئی۔ ہرقل اس کی خوشی میں شکرانہ ادا کرنے حمص سے پیدل چل کر بیت المقدس آیا تھا، اس شان سے کہ یہ راستے بھر فرش پر پھول بچھائے گئے۔ شرح نمبر 18، ترجمان۔ اس میں 4 لغت ہے۔ تا اور جیم کو زبر دونوں کو پیش، یعنی ایک ہو گیا پہلا تا اور جیم کو زبر، دوسرا ہو گیا تا اور جیم دونوں کو پیش، پھر تا کو زبر جیم کو پیش، تا کو پیش جیم کو زبر۔ ترجمان کے معنی ہے فصیح، تیز زبان، خوش بیان،
اور تاوان وہ شخص جو ایک زبان کا ترجمہ دوسرے زبان میں کرنے پر قادر ہو، یہاں یہی مراد ہے۔ شرح نمبر 19 اخلص الیہ، اس کا مصدر خلوص یا خلاصہ ہے۔ یہ متعدد معنی میں آتا ہے: نجات پانا، الگ تھلگ ہونا، خالص ہونا، اور جب اس کا صلہ الی یا با آتا ہے تو اس کا معنی پہنچنا ہوتا ہے۔ شرح نمبر 20 تجسمت، تجسم کے معنی ریت کے بڑے ٹیلے پر چڑھنا، چن لینا، قصد کرنا اور مشقت اٹھا کر کوئی کام کرنا، یہاں یہی معنی ہے۔ اور مراد ہجرت ہے، یعنی مشقت والا معنی یہاں پہ لیا ہے، اور مراد یہاں پر ہے ہجرت، یعنی اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میں ان تک پہنچ جاؤں تو ہجرت کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ شرح نمبر 21 دحیہ کلبی، دحیہ بن خلیفہ قدیم الاسلام، یعنی شروعات کے اسلام کے، قدیم الاسلام کبار صحابہ میں نہایت حسین و جمیل تھے۔ جب شام میں والا نامہ لے کر گئے تو ان کو دیکھنے کے لیے عورتیں نکل پڑی۔ بدر کے علاوہ یعنی جنگ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام زیادہ تر انہی کی شکل میں حاضر ہوتے تھے۔ جنگ یرموک میں بھی شرکت کی تھی۔ اخیر میں دمشق کے قریب مزہ نام ایک گاؤں میں آ بسے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تک باقید حیات رہے۔ ابو داود چھوڑ کر صحاح ستہ میں ان سے کوئی حدیث مروی نہیں، یعنی ابو داود ہی میں ان سے نقل کی ہوئی حدیث ہم کو ملتی ہے، باقی صحاح ستہ میں سے کسی میں نہیں ملتی۔ صحابہ میں دحیہ نام کے صرف یہی ایک ہے۔ شرح نمبر 22 عظیم بصرہ، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے والا نامہ بصرہ کے حاکم حارث بن شمرغسانی، اس کے پہلے میں نے اس کا جو نام لیا تھا حارث بن شمرگانی، میں نے کہا تھا شمرگانی نہیں شمرغسانی، کے ذریعے ہرقل کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ والا نامہ پہلے حارث کے پاس لے گئے۔ حارث نے عدی بن حاتم کے ہمراہ انہیں بیت المقدس بھیجا، جہاں ہرقل ایرانیوں پر مکمل فتح کی خوشی منانے کے لیے گیا تھا۔ حارث بن شمرغسانی عربی النسل تھے، یعنی یہ عرب والے تھے، عجم والے نہیں تھے، عربی النسل تھے۔ دنیاوی طمع میں نصرانی ہو گئے تھے اور ہرقل کا باج گزار بصرہ کا حاکم تھے۔ شرح نمبر 23 عدی بن حاتم، عدی بن حاتم بھی اس وقت نصرانی تھے۔ فتح مکہ کے بعد ایمان سے مشرف ہوئے اور راسخ الاعتقاد اور مخلص صحابی ہوئے۔ راسخ الاعتقاد یعنی ایک دم عقیدے میں ایک دم پختہ، راسخ الاعتقاد، اور مخلص صحابی ہوئے۔ اوائل عہد صدیق میں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے شروعات میں، اوائل عہد صدیق میں جب عرب کے قبائل میں ردت پھیلی، یعنی لوگ مرتد ہونے لگے، ردت پھیلی، تو یہ ماں اپنے قبیلے طے کے ایمان پر ثابت رہے، یعنی اپنے قبیلے کے ساتھ یہ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اس زمانے میں بھی زکوٰۃ لے کر بارگاہ صدیق میں حاضر ہوئے، دوسروں کو ردت سے بچنے کی تلقین فرماتے رہے، یعنی ارتداد سے، مرتد ہونے سے بچاتے رہے۔ بصرہ مدینہ اور دمشق کے مابین شام کا سرحد شہر ہے، جسے حوران یا حوران بھی کہتے ہیں۔ شرح نمبر 24 فقتراہ یا فقتراہ، یہ لفظ پڑھنے میں صحیح نہیں آ رہا ہے۔ جب میر منشی نے والا نامہ پڑھنا شروع کیا اور یہ پڑھا من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم، تو ہرقل کے بھائی نے غصے میں آ کر والا نامہ میر منشی کے ہاتھ سے چھین لیا۔ ہرقل نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ اس کے بھائی نے کہا انہوں نے اپنے نام سے خط کی ابتدا کی اور آپ کو عظیم روم، صاحب روم لکھا، مالک روم نہیں لکھا۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت متکبر ہے، اپنے کو بڑا اور آپ کو حقیر اور ذلیل جانتا ہے۔ ہرقل نے اپنے بھائی سے کہا، تم کم عقل ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس خط کے مضمون پر مطلع ہونے سے پہلے، یعنی اس کو پڑھنے کے پہلے، اس کو جاننے کے سمجھنے کے پہلے، مطلع ہونے سے پہلے اس کو پھینک دیا جائے؟ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے تو ان کو ضرور اپنے نام سے شروع کرنا چاہیے اور اپنے نام کو میرے نام سے پہلے لکھنا چاہیے۔ یہ بالکل صحیح لکھا ہے کہ میں صاحب روم ہوں، میں مالک روم نہیں، مالک روم صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ سبحان اللہ۔ شرح نمبر 25، بدعائیت الاسلام۔ اس میں با معنی میں الہ کے ہے اور دعایہ مصدر مفعول کے معنی میں ہے، یعنی مدعوہ، اور اضافت بیانیہ ہے۔ تقدیر عبارت یہ ہوگی، ادعوک الی المدعو الذی هو الاسلام، یعنی میں تمہیں اس چیز کی طرف بلاتا ہوں جس کا نام اسلام ہے۔ ایک روایت میں ہے بداعیت الاسلام یا بداعیت الاسلام۔ اب یہ صفت ہے کلمہ محذوف کی۔ اب تقدیر عبارت یہ ہوگی، ادعوک الی کلمۃ داعیت الی الاسلام، یعنی وہ کلمہ طیبہ ہے۔ شرح الیارثیین، یہاں 4 روایت ہے، الیریثین، الارسین، الیریسین، الارسیین، الارسیین۔ اخیر کی 2 روایتوں میں یا نسبت کے ساتھ ہے، اول بریسی کی اور دوم اریسی کی جمع ہے۔ ابن فارس نے کہا یہ لفظ عربی نہیں، جوہری نے کہا کہ شامی ہے۔ اس کے یہ معنی ہے عمرہ، ٹیکس وصول کرنے والے خدام اور متعلقین اور متکبرین۔ کاشتکار یہاں یہی معنی ہے، اس لیے کہ ابن اسحاق نے بروایت زہری عقارین اور مداحنی نے الفلاحین تخریج کیا ہے۔ برقانی نے اپنی روایت میں عقارین کی تفسیر حراثین کی ہے۔ حراث اور فلاح کے معنی کاشتکار کی ہے۔ چونکہ رعایا میں کثرت کاشتکاروں کی تھی، اس لیے تغلیباً بتسمیۃ الکل با اسم الجز پوری رعایا مراد ہے، اور اگر اس روایت میں یریسین بمعنی متعلقین لیا جائے تو بھی رعایا کا مراد ہونا ظاہر ہے۔ شرح نمبر 26، عبداللہ بن اریس کے متبع یہود و نصارہ ہے۔ یہ بنی اسرائیل میں بہت ظالم گزرا ہے، اپنے نبی کو شہید کیا۔ اللہ اکبر۔ شرح نمبر 27، ابن ابی قبشہ سے مراد ابو سفیان کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ابو قبشہ کون تھا؟ شرح نے مختلف توجیہیں کی ہے۔ ایک یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں کوئی گمنام شخص ابو قبشہ تھا۔ اہل عرب کی عادت تھی جب کسی سے ناراض ہوتے تو اسے اس کے کسی گمنام دادا کی طرف منسوب کرتے۔ دوسری وجہ یہ بتائی کہ عرب میں بنی خزاعہ سے ایک شخص تھا جس کا نام رجز بن عامر بن کعب تھا، اس کو ابو قبشہ کہتے تھے۔ اس نے قریش کے عقیدے کے خلاف بت پرستی کی مخالفت کی تھی اور مشہور ستارہ شعری کی پرستش کی دعوت دیتا تھا۔ ستارے کا نام شعری ہے نا، اس کی پرستش کی دعوت دیتا تھا۔ قریش بت پرستی کی مخالفت میں اشتراک کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ابن ابی قبشہ کہتے تھے۔ اس کے علاوہ اور مختلف توجیحات کی ہے۔ ابو سفیان کا مقصد صرف تحقیر تھی، اس لیے والد ماجد یا دادا صاحبان کی طرف منسوب کر کے ابن عبداللہ یا ابن عبد المطلب نہیں کہا، حالانکہ حضور عام طور پر صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد المطلب سے مشہور بھی تھے۔ عبد المطلب کی عظمت کا پورے عرب پر دھاک بیٹھی ہوئی تھی، ان کی جانب نسبت کرنے میں عظمت کا اظہار تھا، اس لیے بجائے ابن عبد المطلب کے ابن قبشہ کہا۔ شرح نمبر 28، بنی الاصفر سے مراد رومی ہے۔ اصفر کے معنی پیلے رنگ والے کے ہوتے ہیں۔ رومیوں کو بنی الاصفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اصفر بن روم
بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اسپر کا نام اسپر اس لیے پڑا کہ ان کے باپ روم بن عیس نے شاہ حبشہ کی لڑکی سے شادی کی تھی، اس سے یہ پیدا ہوا۔ اس کا رنگ زردی مائل تھا، اس لیے اس کو اسپر کہنے لگے۔ ابن انباری نے کتاب تیجان میں یہ وجہ بیان کی، اسپر کی پردادی حضرت سارہ نے بچپن میں اس کو سونے کے اتنے زیورات پہنا دیے کہ اس کی جھلک سے زرد دکھائی دیتا تھا، اس لیے اس کو اسفر کہنے لگے۔ شرح نمبر 29 ابن ناطور 3 طرح منقول ہے: ناطور تا محاملہ کے ساتھ، ناظور تا معاجمہ کے ساتھ، ناطور تا محاملہ اور اخیر میں الف کے ساتھ۔ اس کے معنی باغبان کے ہے۔ ناطور اور ناظور کو کسی نے کہا عربی ہے، کسی نے عجمی بتایا، مگر ناطورہ عجمی ہے۔ امام زہری کی ابن ناطور سے عبد المالک بن مروان کے زمانے میں دمشق میں ملاقات ہوئی، اس سے انہوں نے خود یہ باتیں سنی ہے، اس لیے وکان ابن الناطور امام زہری کا قول ہے۔ امام زہری کے آگے حدیث ابو سفیان میں جو راوی ہے وہ یہاں نہیں، یعنی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود وعن ابن عباس سے یہ روایت نہیں، بلکہ امام زہری نے بلا واسطہ ابن ناطور سے یہ سنا ہے۔ شرح نمبر 30 اسکفہ، یہاں 7 طرح روایت ہے۔ اسکفہ الف کو پیش سین ساکین، کاف کو پیش فا مشدد، واو زبر الف کے ساتھ۔ اسکفہ فا کے تشدید کے بغیر، سکفہ سین سے شروع جسے پیش ہے، کاف کو زیر فا مشدد واو زبر کے ساتھ۔ سکفہ سین اور کاف کو پیش، فا کو 2 زبر الف کے ساتھ۔ معنی ان چاروں کے ایک ہے: دینی پیشوا جو عیسائیوں میں پادری ہوتا ہے۔ اسکفہ باب افعال سے فعل ماضی مجہول، سکفہ باب تفعیل سے فعل ماضی مجہول، سکفہ نصارہ کا فعل ماضی مجہول۔ ان تینوں کے معنی یہ ہوئے کہ یہ شام کے نصرانیوں کا پادری بنایا گیا۔ شرح نمبر 31 خبیث النفس، متفکر سست، کسی مسلمان کو خبیث النفس کہنے کی حدیث میں ممانعت ہے۔ مسلمان اپنے کو بھی نہ کہے، غیروں کو کہہ سکتے ہیں۔ شرح نمبر 32 بطاریقہ، یہ بطاریق کی جمع ہے، اس کے معنی مشیر کار، رکن سلطنت کے ہے۔ شرح نمبر 33 حزا، کاہن کے معنی میں ہے۔ کاہن اس کو کہتے ہیں جو شیطان کے القاء سے آئندہ کے حالات بتائے، یا علم نجوم کے ذریعے سے، یعنی ستاروں کا علم رکھتا ہے نا، نجومی جس کو کہتے ہیں، علم نجوم کے ذریعے، یا اعضاء کے خطوط اور ساخت، یعنی لکیریں وغیرہ جو ہوتی ہیں نا ہاتھوں کی، یہ ساری چیزیں، اور چہرے کے تل دیکھ کر گزشتہ اور آئندہ کے احوال کی خبر دے، اس کو کاہن کہتے ہیں۔ آگے ہے ینظر فی النجوم، اور ستاروں میں نظر رکھتا تھا۔ اگر اسے حزا کی تفسیر ٹھہرائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہرقل نجومی تھا، اور اگر اسے کانا کی خبر ثانی بنائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہرقل کاہن بھی تھا اور نجومی بھی۔ اس تقدیر پر کاہن کے صرف 2 معنی ہوں گے: علم نجوم حق ہے مگر اب اس پر عمل منسوخ ہو گیا ہے، اور کہانت بقیہ 2 معنوں کے اعتبار سے لغو محمل ہے۔
اس پر اعتماد جائز نہیں۔ حدیث پاک میں ہے جو کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی تصدیق کی وہ اس سے بیزار ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث تھی جو مفہوم میں نے آپ کو عرض کیا۔ نمبر 34 ملک الختان قد ظہرا، جس بادشاہ کے ملک میں ختنوں کا دستور ہے وہ غالب آ گیا۔ یہاں دو روایت ہے، ملک اور ملک، دونوں کا حاصل وہی ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ کو قرآن نے فتح مبین فرمایا اور یہی صلح حدیبیہ ہی اسلام کے غلبے کا سبب بنی۔ زمانہ جنگ میں لوگ ڈر سے مدینہ آتے جاتے نہیں تھے، مسلمانوں سے تعلقات نہیں تھے۔ جب صلح کی وجہ سے تمام خطرات مٹ گئے اور اہل عرب آزادی کے ساتھ مسلمانوں سے ملنے جلنے لگے، ان پر اسلام کی حقانیت اور صداقت آشکار ہونے لگی اور اسلام پھیلتا گیا، مضبوط سے مضبوط تر ہونے لگا۔ سبب غلبہ کو غلبے سے تعبیر کرنا عام محاورہ ہے۔ شرح نمبر 35 ایک عجیب و غریب بات۔ شرح حدیث نے یہاں ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ ہرقل نے یہ بات اس طرح جانی کہ علویین، زحل و مشتری کا برج عقرب میں قران ہر 20 سال پر ہوتا ہے۔ اس طرح عہد نبوی میں 3 قران ہوئے۔ پہلے قران کی ابتدا میں ولادت ہوئی، دوسرے قران کے اختتام پر نزول قرآن کا غار حرا سے آغاز ہوا، تیسرا قران کے اختتام کے قریب صلح حدیبیہ ہوئی۔ انہی ایام میں ہرقل نے ستاروں میں دیکھ کر یہ کہا تھا، پھر وجہ استدلال میں تحریر فرمایا کہ چونکہ برج عقرب مائی ہے، علویین کا اسم قران اس کے دلیل ہے کہ مالک الختان کا ظہور ہو گیا۔ میں علم نجوم سے واقف نہیں، اس لیے کچھ نہیں عرض کر سکتا، مگر ہر ناظر پر ظاہر ہے کہ یہ استدلال 2 طرح سمجھ میں نہیں آتا۔ اولاً کہ جب علویین کا برج عقرب میں قران مطلقاً مالک الختان کے غلبے کی علامت تھی، تو یہ غلبہ پہلی قران یا اس کے پہلے والے قران میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ دوسرا، برج عقرب کے مائی اور اس میں علویین کا قران مالک الختان کے ظہور کی دلیل کس طرح ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یا تو یہ کہے کہ کچھ مقدمات محذوف ہے تو ان کو مذکور ہونا چاہیے، یا پھر یہ کہے کہ کتاب سابقہ میں یہ علامات مذکور تھی کہ جب فلاں صدی میں اور صدی کے فلاں حصے میں علویین کا قران بروج عقرب میں ہوگا تو یہ ظہور ہوگا۔ علویین کے برج عقرب میں مطلقاً قران کو دلیل بتانا کسی طرح درست نہیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ شروع احادیث کو ایسی باتوں سے خالی رکھے تو اچھا ہے۔ یعنی یہ جو قول میں نے بتایا نا، یہ پورا جو ہے حضرت مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ کا قول ہے، اور وہ فرما رہے کہ حدیث شریف کی شرح کو جو ہے علم نجوم کی باتوں سے دور رکھا جائے، وہی بہتر ہے۔ شرح نمبر 36 یخبر عن خبر، اس شخص کے الفاظ ابن اسحاق نے یوں روایت کیے ہیں کہ ہم میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کے تابع ہو گئے ہیں اور کچھ لوگوں نے ان کی مخالفت کی ہے، ان میں بہت سی لڑائیاں ہوئی، میں انہیں اسی حال پر چھوڑ آیا ہوں۔ شرح نمبر 37 رومیہ، یہ ملک روم کا ایک بہت عظیم شہر تھا، اس کی شہر پناہ 20 میل لمبی تھی، وسط شہر میں سگر نامی نہر بہتی تھی، اس پر کئی ایک پول تھے۔ باب نصارہ کا سب سے بڑا پیشوا یہاں رہتا تھا۔ یہاں 600 گز مربع زمین پر ایک گرجا تھا جس کی چھتیں رانگے کی اور فرش سنگ مرمر کا تھا۔ اس گرجے کے
شہ نشین میں ایک سونے کی کرسی تھی جس پر باب بیٹھ کر دربار کیا کرتا تھا۔ اس کے پیچھے چاندی مونجھا ہوا ایک دروازہ تھا جو تہخانے میں جانے کے راستے پر تھا۔ اس تہخانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بطرس کی قبر تھی۔ اس شہر کے دوسرے گرجا میں دوسرے حواری بولس کی قبر تھی۔ رومیوں میں ہرقل کے جو دوست تھے جن کو ہرقل نے خط لکھا تھا ان کا نام سگاتر تھا۔ مدارج النبوہ میں ہے کہ ہرقل نے والا نامہ پڑھوانے کے بعد جب شور و شغب ختم ہوا تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو رومیہ اپنے جیسے عالم فاضل اپنے دوست سگاتر کے پاس بھیجا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ان کی رائے کیا ہے۔ سگاتر نے جب نامہ مبارک پڑھا اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے اوصاف مبارک سنے تو اس نے کہا ان کے یہ اوصاف ہماری کتابوں میں ہیں اور ہمیں ان کی نبوت میں ذرہ برابر شک اور شبہ نہیں۔ اس کے بعد باہر نکلا اور نصرانیوں کو مخاطب کر کے کہا، اے رومیوں، احمد عربی کی جانب سے دعوت نامہ آیا ہے، اس میں دین کی ہدایت کی گئی ہے۔ آفتاب کی طرح ان کا نبی ہونا ہر شخص سے بالا تر ہے۔ تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور ان کی رسالت کی تصدیق کرو۔ یہ سنتے ہی وہ ظالم ان پر ٹوٹ پڑے اور شہید کر ڈالا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس آ کر سارا ماجرا ہرقل سے بیان کیا۔ اس روایت کی بنا پر یہ ماننا پڑے گا کہ ہرقل نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ یا ان کے کسی ہمراہی کو کوئی خط بھی دیا تھا، یعنی یہ ماننا پڑے گا کہ ہرقل نے جو ہے حضرت دحیہ کلبی یا ان کے کسی ہمراہی کو کوئی خط بھی دیا تھا، اور حضرت دحیہ کو رومیہ بھیجنے کے بعد بیت المقدس سے حمص چلا آیا، اور سگاتر بھی باہر نکلنے سے پہلے ہرقل کے خط کا جواب بھی لکھ کر اس نے حضرت دحیہ کلبی یا ان کے کسی ہمراہی کو دے دیا تھا۔ اس کا بھی احتمال ہے کہ رومیہ کا یہ ہرقل کا دوست سگاتر کے علاوہ کوئی اور ہو۔ شرح نمبر 38 حمص، یہ اس زمانے میں ہرقل کا دارالسلطنت تھا۔ یہ امالکہ میں ایک شخص حمص بن مہران بن حاف کے نام پر ہے۔ امام ثعالبی نے فرمایا اس شہر میں 900 صحابہ کرام رونق افروز ہوئے۔ اس واقعے کے 10 سال بعد عہد فاروقی میں 16 سن ہجری میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فتح فرمایا۔ یہ وباؤں سے پاک شہر ہے، یہاں سانپ بچھو نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ شرح نمبر 39 فکان ذالک اخیر شان ہرقل، اس حدیث میں ہرقل کے کمالات اس قسم کے ہیں جن سے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کافر مرا یا مسلمان۔ اس کا بھی احتمال ہے کہ اخیر وقت تک شک اور تردد میں رہا ہو، اس لیے راوی نے وضاحت کر دی کہ ہرقل کا اخیر دم تک یہی حال رہا اور وہ ایمان سے محروم رہا، یہی صحیح ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد سن 8 ہجری میں 2 ہی سال کے اندر 1,00,000 فوج لے کر جنگ موتا کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے جنگ کرنے کے لیے مآرب تک آیا تھا۔ پھر اسی کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فوجی تیاریوں کی اطلاع پر غزوہ تبوک واقع ہوا۔ علاوہ ازیں حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے ایام میں اس نے پوری طاقت اور قوت سے مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ پھر کیسے یہ مان لیا جائے کہ مسلمان ہو گیا تھا؟ علاوہ ازیں غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لکھا میں مسلمان ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کا دشمن جھوٹا ہے، مسلمان نہیں، وہ اپنی نصرانیت پر باقی ہے۔
فتح الباری میں ہے کہ ہرقل جب شام سے قسطنطنیہ جانے لگا تو اس نے رومیوں کے سامنے 3 باتیں رکھی: یا تو مسلمان ہو جاؤ، یا مسلمانوں کو جزیہ دو، یا صلح کر لو، انہیں درب تک دے دو۔ رومیوں نے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ شام سے نکلا۔ جب درب پہنچا تو سرزمین شام کو رخصت سلام کرتے ہوئے کہا: اے سرزمین سورجہ تجھے سلام۔ پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قسطنطنیہ چلا گیا۔ ان سب سے ظاہر ہے کہ اس کی ضمیر کی آواز کچھ بھی رہی ہو، مگر سلطنت کے حرص نے اسے ایمان سے محروم رکھا۔ آج کا ہمارا درس یہی مکمل ہوا۔ آپ تمام سے دعا کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔